ذرا تصور کریں، اگر پوری قوم آپ کے قتل کا فیصلہ کر لے، اگر ہر گلی میں تلواریں لیے دشمن آپ کی تلاش میں ہوں، اور اگر صرف ایک چھوٹی سی غار آپ کی آخری پناہ بن جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی غار میں ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا؟ مکڑی کا ایک جالا، کبوتر کا ایک گھونسلہ، اور اللہ پر کامل بھروسہ کہ دشمن چند قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے مگر کچھ نہ کر سکے۔ آج ہم سنیں گے غار ثور کی وہ ایمان افروز داستان جو ہمیں سکھاتی ہے کہ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ ایسی جگہ سے مدد فرماتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ مکہ مکرمہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ قریش کے سردار یہ دیکھ کر سخت پریشان تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہے تو اسلام مزید پھیلتا جائے گا۔ دارالندوہ میں قریش کے بڑے سردار جمع ہوئے۔ مختلف تجاویز آئیں، لیکن آخر کار یہ طے ہوا کہ مختلف قبائل کے نوجوان ایک ساتھ حملہ کریں تاکہ خون کا بدلہ کسی ایک قبیلے سے نہ لیا جا سکے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کی خبر وحی کے ذریعے دے دی اور مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سونے کے لیے فرمایا تاکہ لوگوں کی امانتیں واپس کی جا سکیں، اور خود رات کے وقت اپنے رفیق کے سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاموشی سے مکہ سے نکل گئے۔ رات کی تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ مکہ کی گلیوں میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک خطرناک منصوبہ چھپا تھا۔ قریش کے بہادر نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے بیٹھے تھے، اس انتظار میں کہ جیسے ہی صبح ہو وہ اپنے منصوبے پر عمل شروع کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے برتر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی نگاہیں پھیر دیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ شمال کی سمت تھا، لیکن دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوب کا راستہ اختیار کیا اور جبل سور کی طرف روانہ ہوئے، جہاں ایک دشوار گزار غار موجود تھی۔ راستہ انتہائی کٹھن تھا، پتھریلے پہاڑ، اندھیری رات، اور ہر لمحہ یہ خطرہ کہ کہیں قریش کے سوار پہنچ نہ جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اپنے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کی حفاظت میں دھڑک رہا تھا۔ کبھی وہ آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر پوچھا، ابوبکر، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ دشمن سامنے سے آ جائے گا، اس لیے میں آگے چلنے لگتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے کہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ ہو تو میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ میری جان آپ پر قربان، مجھے اپنی نہیں صرف آپ کی فکر ہے۔ یہ سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور وفاداری کس قدر بے مثال تھی۔ بالآخر دونوں غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ذرا ٹھہریں، پہلے میں غار کو دیکھ لوں، کہیں اندر کوئی خطرناک جانور یا سانپ نہ ہو۔ وہ غار کے اندر داخل ہوئے، سوراخوں کو بند کیا، اور جہاں کپڑا کم پڑ گیا وہاں اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ آگے غار کے اندر ایک ایسا لمحہ آنے والا ہے جسے قیامت تک ایمان اور توکل کی مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ غار ثور کی خاموش فضا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر پناہ لیے ہوئے تھے۔ باہر پورے مکہ میں ان کی تلاش جاری تھی۔ قریش نے اعلان کر دیا کہ جو بھی انہیں پکڑ کر لائے گا اس کے لیے ایک بڑا انعام ہوگا۔ غار کے اندر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی فکر میں تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے غار کے سوراخ بند کیے اور ایک سوراخ پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اسی دوران ایک زہریلے جانور نے انہیں ڈس لیا۔ شدید تکلیف کے باوجود انہوں نے اپنا پاؤں نہیں ہلایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند یا آرام میں خلل پڑے۔ درد کی شدت سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ اسی دوران قریش کے تعاقب کرنے والے لوگ غار ثور تک پہنچ گئے۔ ان کے قدم غار کے دہانے تک آ چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھبرا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ یہ لمحہ انتہائی نازک تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نہ تو گھبراہٹ تھی نہ خوف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی وہ یقین تھا جس نے خوف کو سکون میں بدل دیا۔ قرآن کریم میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حفاظت فرمائی کہ دشمن غار کے دہانے تک پہنچ کر بھی واپس لوٹ گئے اور اللہ کا منصوبہ کامیاب ہوا۔ 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں مقیم رہے۔ اس دوران حضرت عبداللہ بن ابو بکر دن میں مکہ کے حالات معلوم کرتے اور رات کو غار میں آ کر تازہ خبریں سناتے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پہنچاتی، جبکہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرا کر ان کے قدموں کے نشانات مٹا دیتے تھے۔ یہ سب انتظام انتہائی حکمت اور احتیاط کے ساتھ کیا گیا۔ جب قریش کی تلاش کچھ کم ہوئی تو پہلے سے طے شدہ ایک ماہر راستہ شناس کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے عام شہراء کی بجائے نسبتاً غیر معروف راستہ اختیار کیا تاکہ تعاقب سے بچا جا سکے۔ راستے میں کئی آزمائشیں آئیں، لیکن ہر قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہی۔ اسی سفر کے دوران ایک مشہور واقعہ پیش آیا۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے والے کے لیے ایک بہت بڑا انعام مقرر کیا تھا۔ یہ سن کر سراقہ بن مالک انعام کی امید میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں نکلے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے، ان کا گھوڑا بار بار زمین میں دھنسنے لگا۔ انہوں نے کئی مرتبہ کوشش کی مگر ہر بار ناکام رہے۔ تب انہیں احساس ہوا کہ یہ کوئی معمولی سفر نہیں بلکہ اللہ کی حفاظت میں ہونے والا سفر ہے۔ انہوں نے امان مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف فرمایا بلکہ ان کے لیے خیر کی دعا بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ سے ایک ایسی بات فرمائی جس پر اس وقت یقین کرنا تقریباً ناممکن لگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سراقہ، اس وقت کیا حال ہوگا جب تم فارس کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ اس وقت مسلمان کمزور اور ہجرت کے سفر میں تھے، لیکن چند سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایسی عزت عطا کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فارس فتح ہوا اور سراقہ بن مالک کو واقعی کسریٰ کے کنگن پہنائے گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہو تو حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اس کا وعدہ ضرور پورا ہوتا ہے۔ کئی سال کے طویل
اور صبر آزما سفر کے بعد آخر کار وہ لمحہ آ پہنچا جس کا مدینہ کے مسلمان بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ہر روز مدینہ کے لوگ شہر سے باہر نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے، اور جب دوپہر کی گرمی بڑھ جاتی تو واپس لوٹ جاتے۔ لیکن ایک دن دور افق پر دو مسافر آتے دکھائی دیے۔ کسی نے بلند آواز سے پکارا، اے مدینہ والو، جن کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے۔ یہ خبر سنتے ہی خوشی کی لہر پورے مدینہ میں دوڑ گئی۔ مرد، عورتیں اور بچے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے نکل آئے۔ ہر طرف خوشی، محبت اور شکر کے جذبات تھے۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر قیام فرمائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے جہاں رکے گی وہیں ہمارا قیام ہوگا۔ اونٹنی جا کر اس جگہ بیٹھی جہاں بعد میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیر ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ یہ صرف ایک شہر میں داخل ہونے کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ اسلام کی ایک نئی شروعات تھی۔ مدینہ میں ایک ایسی اسلامی معاشرت کی بنیاد رکھی گئی جس کی روشنی بعد میں دنیا کے کونے کونے تک پہنچی۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ پر کامل بھروسہ انسان کو مشکل ترین حالات میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ حکمت اور تدبیر اختیار کرنا بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف دعا نہیں کی بلکہ ہجرت کی مکمل منصوبہ بندی بھی فرمائی۔ اچھا ساتھی زندگی کی بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری ہمیں سکھاتی ہے کہ مخلص رفاقت کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ صبر کے بعد آسانی آتی ہے۔ مکہ کی مشکلات کے بعد مدینہ میں بھی اسلام کو مضبوط بنیاد ملی۔